أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. یہاں مسئلہ گزرا تھا کہ جو لوگ لا يحسبن الذين يبخلون، جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو کچھ مالوں کو دیا ہے اس میں بخل سے کام لیتے ہیں، وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ہوا یہ بخل خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہے، بخل کو اچھا نہ سمجھیں۔ ہوا کو ضمیر فصل للاستعارہ قرار دے کر کے محل منصوب میں یہ مفعول اول لا يحسبن کا اور خیراً مفعول ثانی۔ دوسری صورت میں نے عرض کیا کہ چونکہ یبخلون کے اندر بخل کا ذکر ہے تو اصل یہ ہوگا کہ لا يحسبن الذين يبخلون فيما آتاهم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو کچھ ان کو مال دیے، جو بخیل لوگ ہیں وہ ہرگز گمان نہ کرے بخلہم، اپنے بخل کو خیر لہم، اپنے لیے بہتر۔ بخل کوئی بہتر چیز نہیں ہے، اس وقت ضمیر فصل ہوگا اور بخلہم مفعول اول حذف ہوگا، اور ظاہر ہے کہ حسب یحسب دو مفعول چاہتا ہے، تو یہ ضمیر فصل ہے اس وقت۔ بل هو شر لہم، بلکہ یہ بخل، بل البخل شر لہم، بخل تو ان کے لیے ایک چنگاری ہے اور بہت برا ہے۔ شر اور شرارت کہتے چنگاری کو، چنگاری سے پوری آگ جلتی ہے، بھڑکتی ہے، شرارت سے فتنے بھڑکتے ہیں، اور شر اور برا آگ ہے ان کے لیے۔ سیطوقون ما بخلوا به فیہ، جس مال سے بخل سے کام لیتے ہیں، سیطوقون ما، وہ مال، بخلوا به اے بخلوا باعطائہ، جس کے دینے میں یہ بخل سے کام لیتے، ان کو توق بنایا جائے گا اس مال کو قیامت کے دن۔ اور فرمایا کہ یہ مال اللہ کا ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا میراث، تم اس کو چھوڑ کر کے جاؤ گے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، زمین کے بھی وارث ہے، زمین کے اوپر جو بسنے والے ہیں اس کے وارث ہم ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہمارے پاس یہ لوگ لوٹ کر کے آ جائیں گے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مولانا بات صرف اتنی سی ہے، مہمان جب آ جاتا ہے تو میزبان کے بچے بھی آ جاتے ایک دو، تو پھر یہ کہ مہمان یا کبھی وہ میزبان بچے کے ہاتھ میں پیسے دیتا ہے، 10 روپے 20 روپے دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یار آپ کا بچہ کس قسم کا ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرح بخیل ہے، میزبان سے مہمان کہتا ہے بچہ تیرا بخیل ہے یا سخی ہے، پیسہ ابا جی کا ہے یا اس مہمان کا ہے، بچے کو 50 روپے دے دیے، اور پھر بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ پیسے دے دو، تو بچہ دوڑ سے جا کر کے وہ پیسے دیتا ہے مہمان کو، تو مہمان پھر اٹھا کر کے سینے سے لگاتا ہے اور اس کا بوسہ لیتا ہے۔ پیسہ ابا جی کا تھا، ابا نے صرف بچے کے ہاتھ میں دیا تھا، لیکن بچے نے مہمان اور ابا جی دونوں کا دل جیتا، پیسہ اس کا نہیں تھا، وہ غریب اس قابل تھوڑی ہے کہ پیسہ کما کر کے لائے، پیسہ مہمان کا تھا یا والد کا تھا۔ اسی طرح میرے اور آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ رب کا ہے، اللہ کا دیا ہوا، ہم اگر خوشی سے دیں گے تو اللہ ہم سے پیار کرے گا، سمجھ رہی، ورنہ یہ کہ پیسہ تھوڑی ہمارا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَبْخَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ تمہارے بخل سے باخبر ہے، یہ اللہ باخبر ہے، لیکن واللہ خبیر، واللہ مخبر، واللہ مخبرکم بما تبخلون، جس مال میں تم بخل سے کام لیتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ تمہیں باخبر کر دے گا۔ آیا مسئلہ سمجھ مولانا؟ اب کہتا ہے کہ جی ہاں بخیلی سے کام نہ لو، صدقہ کرو صدقہ کرو، محمد کہتا ہے صدقہ کرو صدقہ کرو، اللہ کے لیے دے دو، جی اللہ فقیر ہو گیا ہے، اللہ کنگلا ہو گیا، سمجھ رہی میں کہ اللہ فقیر ہو گیا، اللہ کنگلا ہو گیا، فرمائے کہتے رہو یہ باتیں میں نے سنی ہیں اور میں ان کو لکھ رہا ہوں، تم آؤ گے میرے پاس، کرو کچھ بھی کرو۔ لقد سمع اللہ، مسئلہ سمجھ میں آ گیا، یہ بالکل واضح ربط ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، الذین سے یہود مراد ہے، اللہ نے یہود کی یہ بات سنی کہ جو یہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر، اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ونحن اغنیاء،
اور ہم لوگ یہ ہے کہ غنی ہے۔ سنکتب ما قالوا، یہ ما مصدری ہے، سنکتب قولہم، ہم ان کے اس قول کو بھی لکھیں گے، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق جو انہوں نے قتل کیے اس کو بھی لکھیں گے۔ الانبیاء مفعول بھی ہے قتل مصدر کا، مصدر کی اضافت اپنے فاعل کی طرف ہے۔ وقتلہم بغیر حق، اور بغیر حق قتل مصدر کے ساتھ متعلق ہے۔ انہوں نے نبی کے زمانے کے یہودیوں نے انہوں نے کسی نبی کو قتل نہیں کیا، لیکن یہ قتل ان کے آباء و اجداد نے بہت سے انبیاء کو قتل کیا۔ تو قتل آبائہم الانبیاء، قتل آبائہم الانبیاء، انبیاء کو ان کے آباء و اجداد کا قتل کرنا، یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کہہ رہے، یہ اس پر راضی تھے۔ نبی کے زمانے کے جو یہود تھے، جو بعد والی نسل، یہ نسل اس سے راضی تھے، اس وجہ سے ان کو بتایا کہ تم انبیاء کو جو قتل کرتے ہو، یہ لوگ انبیاء کو قتل کرتے، حالانکہ یہ انبیاء کو قتل نہیں کرتے۔ سنبھال کے رکھو بھائی جان، ہاتھ رکھو اس پہ، سمجھ شریف میں آگے، انبیاء کو جو قتل کرتے ہیں تو ان کے آباء و اجداد کرتے۔ یا ایک صورت جیسے میں نے آپ سے عرض کی، وہ جو کہ الف لام کے اندر گزرا، فریقاً کذبتم، انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے تکذیب کی، یعنی تمہارے آباء و اجداد نے۔ وہ فریقاً تقتلون، تقتلون مضارع استعمال کیا، تقتلون قتلتم کے معنی میں ہے یا تقتلون مستقبل کے معنی میں ہے، اور ایک جماعت انبیاء کی جس کو تم قتل کرنا چاہ رہے ہو، کرو گے، اس کے لیے تم لگے ہوئی ہو۔ جیسے کہ محمد رسول اللہ کی قتل کی کوشش ان کی تھی، اللہ نے ان کو خاک میں ملایا۔ سورہ مائدہ کے اندر یہ آئے گا کہ کتنی مرتبہ انہوں نے کوشش کی کہ حضرت کو بلائیں، دیوار کے نیچے بٹھائیں، گپ شپ جی مشورہ کر رہے ہیں آپ سے، اور پیچھے سے کوئی ساتھی دیوار گرا دے، یا ایک بہت بڑا پتھر یہ ہے کہ کوئی یہودی محمد رسول اللہ کے سر پہ گرا دے۔ یہ ہوا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو پہلے سے تنبیہ کر دی اور آپ کو اطلاع دی کہ اس طرح یہ لوگ سازش کر رہے ہیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا کا مقولہ رہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم ونحن اغنیاء، ہم لوگ اغنیاء۔ مجھے افسوس ہے ان ساتھیوں پر جو کہ تبلیغی جماعت میں چلے ہوئے ہیں۔ تبلیغی ساتھی ہمارے، اللہ پاک ان سے کام لے رہا ہے، یہ جماعت ہماری ہے، یہ بھائیوں کی جماعت نہیں ہے، یہ جماعت میری ہے۔ یہ جو بھائی ہوتے ہیں نا، یہ جو بھائی، بریلوی تھوڑا سا اس میں اضافہ فرماتے مدنی بھائی، کیا ہیں؟ مدنی بھائی، ان کی جماعت والے مدنی بھائی، اور ہمارے والے بھائی مطلق، المطلق یجری علی اطلاقہ، ہمارے والے بھائی مطلق ہے۔ آپ قسم اٹھاؤ کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ مکھی اگر باغ میں جائے گی تو پروانوں کی خیر نہیں ہے، سمجھے۔ یہ لوگ جماعت میں گھس گئے، علماء کو کنارے پہ انہوں نے لگا دی۔ اس جماعت کے بانی اولیاء اللہ ہے، حضرت اقدس مولانا الیاس کاندھلوی، حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ، مولانا یوسف کاندھلوی، آگ کا شعلہ ہے مولانا یوسف کاندھلوی۔ اس کی حیات الصحابہ اور امان الاحبار، اور حیات الصحابہ کو کیا کوئی بھائی پڑھ سکتا ہے؟ امان الاحبار کو کسی بھائی نے دیکھا ہے؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے اوجز المسالک کو کسی نے دیکھا ہے؟ سمجھے۔ اس وجہ سے ان کی تقریریں سنیں تو اپنا مسلک بھی بیان نہیں کرتے، یعنی ایسی بعض باتیں کرتے ہیں کہ اس میں بالکل وہ ماتریدیہ کا مذہب ہی نہیں ہے۔ اعتقادیات میں جب بھی یہ جاہل تو جاہل ہے، سمجھے۔ اور یہ بھی ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ علماء کے بارے میں اور مدارس کے بارے میں یہ ایک ذہن ہے، ان کا ایک ذہن ہے کہ یہ بہکاری لوگ ہیں، سمجھے۔ حالانکہ صرف اتنا فرق ہے کہ علماء چندہ لیتے اور یہ لوگ بندہ لیتے۔ یہ کیا کرتے؟ پیر لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی ٹوپیاں ہوتی ہیں، وہ بھی بندہ لیتے ہیں اور یہ لوگ بھی بندہ لیتے ہیں، اور مولوی کیا کرتے ہیں؟ چندہ لیتے ہیں۔ بندے کو انہوں نے کنٹرول کر لیا، اس کے بعد اس بندے سے پیر صاحب کہہ دے کہ اپنی ہمشیرے سے اور اپنی ماں سے میرے نکاح کرا دو، تب بھی کرا دیں گے، سمجھے۔ اور وہ بندہ یہاں ہے چندہ، ادھر ہے بندہ جب کنٹرول میں آ گیا اور مکمل کنٹرول میں آ گیا تو وہ بندہ اتنا گندہ ہوتا ہے کہ پھر چاہے ان کے ہاں مصرف ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اپنی زکوٰۃ انہی کو دے گا کہ جس کی دھوتی بندھی ہوئی ہو اور جس نے بلیڈ سے مونچھوں کو صاف کیا۔ یہ دو شرطیں سمجھ رہی میں، کہ ایک یہ کہ دھوتی بندھی اور دوسرا کیا ہے؟ بلیڈ سے اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا کریں؟ مونچھوں کو صاف کر دیں، سمجھ رہی۔ تیسرا یہ ہے کہ چلہ لگائیں اور یہ کہیں کہ باقی کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ میرے سامنے اللہ کا کلام رکھا ہوا، میں اپنی عاقبت کیوں تباہ کر دوں،
سمجھے بھجن، یہ اس سے نہیں ہوگا. لیکن ہمارے ان بڑے بڑے اداروں کے ساتھی جو علماء اور فضلاء 10 سال 15 سال پڑھنے کے بعد جب جماعت میں وقت لگائے، بالکل لگائے، لازم ہے، واجب ہے، ضرور لگائیں. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ جہاں تیری مسجد میں یاسین شریف کی تلاوت ہو اور مغرب میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو یا عشاء کے بعد، اس پر خدا کی قسم جب یہ محتم بنے انہوں نے پابندی لگائی. اس کی 20 مثالیں میرے پاس، 20 مثالیں، جس میں جامعہ فروقیہ کے بھی فضلاء ہے، دارالعلوم کے بھی ہے، بنور ٹاؤن کے بھی ہے، اکوڑا خٹک کے بھی. سمجھے؟ ابھی ایک بہت بڑا آدمی آیا، یعنی بہت بڑا نہیں، بہت بڑا نہیں بلکہ کیا ہے، بہت ہی بڑا. اب آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ بڑا نہیں بلکہ بہت بڑا، بہت ہی بڑا، اور ہی بہت ہی بڑا، اور ہی بہت ہی بڑا. آپ نے دیکھا نا، اس سے بڑا تو کوئی اور نہیں ہوگا نا. سمجھ شریف میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہوگا. ہمارے دور حدیث والے ساتھی جانتے ہیں کہ ایک اردن اور لیبیا کی بخاری پڑھانے والے عرب علماء وہ آئے، جب میرا سبق چلتا بیٹھے، میں نے سبق پڑھایا، لیکن وہ ماشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. سمجھے؟ سبق پڑھایا میں نے، عربی میں سبق پڑھایا بخاری کی. لیکن ایک آیا ہمارے عجبی جس کو حیض لگا ہوا، سمجھے، اور اکوڑا خٹک کا فاضل، لیکن بوڑھا ہو گیا تھا، جبکہ وہ بھی 87 میں فارغ، میں بھی 87 میں، ہم دونوں بالکل ختم. تو آیا ساتھیوں نے بٹھائے، چائے میں پلائی، سب کچھ خدمت کی. کہنے لگے حضرت کیوں نہیں آ رہا؟ انہوں نے کہا یہ سبق پڑھا رہا ہے، ہم نے اطلاع کی ہے، وہ آ جائیں گے. پھر 5-10 منٹ کے بعد پھر کہا کیوں نہیں آ رہا؟ کہا کہ جی سبق میں. کہا سبق کیا ہوتا ہے؟ بخاری کا سبق کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک زبان ہے، یہ دینداروں کی زبان سے، وہ کیا سبق کیا ہوتا ہے؟ لیکن میں نے جلدی چونکہ ہمارے جن ساتھیوں نے ان کو بلایا تھا وہ بھی ہمارے مدرسے کے استاد ہیں، ان کو بھی حیض لگا ہوا، سمجھے. تو انہوں نے بولا، میں چلا گیا، بیٹھا اور یہ کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے. چائے میں پلائی، آیا سمجھ میں، چائے ساتھیوں نے پلائی، خدمت کی. تو وہ ہمارے مدرسے کے استاد کہہ رہے اس کا بیان کرا دے. میں نے کہا نہیں، بیان ہم طلبہ کو جمع نہیں کریں، ہماری مرضی ہوگی. سمجھے؟ یہ راوڑ میں مجھ سے کیوں بیان نہیں کراتے؟ سمجھے؟ حالانکہ ان کی مولویوں کو میں الو بنا کر کے چھوڑ دوں اور دوسرے علماء مزہ دیکھ لے. سمجھے؟ میرے بیان کیوں نہیں کراتے؟ تقی صاحب کا بیان کیوں نہیں کراتے؟ کرا دیں. مولانا عبدالرزاق اسکندر کا بیان کیوں نہیں کراتے؟ مولانا مغفور اللہ اکوڑا خٹک کے شیخ الحدیث اس کا کیوں نہیں کراتے؟ مفتی سعید احمد پالم پوری دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اس کا بیان کیوں نہیں کراتے؟ مزار علوم سہارنپور کے شیخ الحدیث کے بیان کیوں نہیں کراتے؟ اس لیے کہ جس شیخ الحدیث نے وقت نہیں لگایا وہ شیخ الحدیث ہی نہیں ہے. اور ہم یہاں نور اللہ مرکدو کو جو نور اللہ مرکدو پڑھے ہم اس کے بھی بیان کراتے. تو میں بھی اس دن غصے میں نے کہا میں نہیں کراتا، لڑکوں کو پڑھنے دو، ان کا گھنٹوں کا سبق ہے. اس کو بھی سمجھ میں آیا کہ وہ ساتھی کو میرے بولا کہ میرے لیے بیان نہیں ہے، کوئی بیان نہیں. تو مجھ سے پھر کہنے لگے کہ چلتے باتوں میں آپ نے کبھی اللہ آپ کا بھلا کرے اللہ کے راستے میں وقت لگایا؟ میں نے کہا نہیں، میری ساری زندگی شیطان کے راستے میں گزر گئی. عجیب سوال ہے، عجیب حماقت ہے. یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے. خدا کی قسم یہی اللہ کا راستہ ہے. اس پر مرتن ثانیتن بہت دور سے اطلاق ہوگا، اس پر اصل اطلاق ہوگا. سمجھے؟ میں نے کہا نہیں، میری زندگی اکثر شیطان کے راستے پہ گزر گئی. تو ایسا ہو گیا. کہنے لگے کیوں وقت نہیں لگایا؟ میں نے کہا اس لیے نہیں لگایا کہ مولانا زکریا نے کبھی بھی وقت نہیں لگایا. جس نے فضائل اعمال تمہارے جیسے لوگوں کے لیے لکھا کبھی بھی کہتے نہیں لگائے. میں نے کہا اس دنیا میں انشاءاللہ آپ نہیں دکھا سکتے، اس دنیا کی کتابوں میں نہیں دکھا سکتے کہ زکریا نے کبھی وقت لگایا. اور نہ ان کے اجتماعات میں جاتا تھا. وہ کہتے بخاری ترمذی ان کی میں شرح لکھوں، درس تدریس کروں، یہ ہے راستہ. اس میں جاہل لوگ جائیں. سمجھے؟ ایسے یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں. میں نے کہا آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تو کیا سنیں گے؟
سمجھے؟ آپ رہتے ہی 6 باتوں کے اندر، اس سے زیادہ زکریا نے کبھی بھی وقت نہیں لگا آئے سمجھ۔ اور حضرت اقدس مولانا یوسف کاندیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے علماء اور طلباء چھٹیوں میں اگر فارغ ہوں تو ضرور جائیں، ورنہ طالب علمی کے زمانے میں ان کے لیے جانا ناجائز حرام ہے۔ حضرت اقدس ہمارے فرماتے تھے استاد سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں، جھوٹ بول کر کے مجھے کیا فائدہ ملے گا، اس لیے ہر چیز کا ایک اعتدال ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ اقرض اللہ قرضا حسنا کا کیا ترجمہ ہے، اس کی عملی صورت کیا ہے؟ اقرض اللہ قرضا حسنا کی کوئی بتا تو دے۔ اگر اقرض اللہ چندے کی درخواست نہیں ہے تو کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ کا معنی اطلب منکم الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ اطلب منکم ایتاء الزکوٰۃ، سمجھ میں کہ یہ طلب ہے، سمجھے؟ اقرض اللہ قرضا حسنا کی عملی صورت کیا ہے، اس کا ترجمہ ہی کیا ہے؟ آپ کو سمجھ میں آگی نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے مولوی صاحب علماء غریب بدنام ہو گئے، سمجھے؟ علماء بدنام ہو گئے۔ ہے ایک خطیب ہے، یہ چیزیں پڑھانے کی ہوتی، یہ چیزیں پڑھانے کی ہوتی۔ میں نے ایک دن کہا اس کو، وہ بیان کی اپنی سند مند بیان کی، تو ہمارے اساتذہ بھی تھے، میں نے لکھ دیا یہ جعلی سند ہے آپ کی۔ اجتماع میں ہم بھی ساتھ ہیں، ہمارے کمرے، جاہلوں کے سامنے، اندھوں کے سامنے کانا بھی رانجا ہوتا ہے، لیکن یہ سند جھوٹی سند ہے، تم الی رسول اللہ اس کو پہنچاتے ہو، لیکن اللہ کے فضل سے میرے رب نے اس کو کوئی ہمت دی بھی نہیں کہ وہ کر دے، سمجھے؟ کوئی ہمت نہیں دی۔ یہ اساتذہ میرے مدرسے کے، میں نے اتنے 2-3 صفحات، اور ایک کہتا ہے رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، میں نے لکھ دیا کہ خدا کی قسم یہ کوئی حدیث نہیں ہے، سمجھے؟ جس کو تم بار بار قال رسول اللہ کہہ دیتے ہو، اس طرح نہ کر دو، سمجھے میں لوگوں؟ باقی ہمارے طلبہ پڑھتے نہیں، اگر پڑھے تو پھر میں تو دوسری زبان استعمال، پھر بھی آپ کے لیے اگر پڑھنے کا مسئلہ ہو تو فقہ اصول اللہ آپ کا بھلا کرے، علم کلام اس میں لگائیں۔ وہ میں تھوڑا سا میرا ارادہ ہو گیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین میں العالمین میں دلیل لمی دلیل انی، اور پھر یہ کہ اس کے بعد برہان تمانو وغیرہ یہ ساری چیزیں نقل کر دوں۔ پھر میں نے کہا کہ ربا ایسا نہ ہو کہ یہ غریب بستر اٹھا کر کے چلے جائیں، سمجھے؟ کہ یہ پتہ نا کون سے اسٹیشن سے گفتگو کر رہا ہے، اس لیے میں کہ تھوڑا کم از کم یہ تو ثانیہ والے بھی سمجھتے ہیں۔ یہ مولانا یہ بھی یہودیوں والا مسئلہ ہے، سمجھے؟ کہ ہم سے چندہ مانگتا ہے محمد رسول اللہ کے لیے، اللہ فقیر ہو گیا، اللہ پر کوئی یقین نہیں ہے، سمجھے؟ یہ کہتے ہیں اللہ پر کوئی یقین نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے۔ جو اتنے بڑے ادارے جو چلتے ہیں، سمجھے؟ اکوڑا خٹک، دارالعلوم دیوبند، مظاہر سہارنپور، یہ ایسے ہی چل رہے ہیں، سمجھے؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے ونحن، اس لیے مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں جملہ یہ ہے کہ علماء ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن فرمائے اس جملے کی حقیقت، عملی حقیقت دنیا میں نہیں ہے، یہ ٹھیک کہتا ہے۔ حضرت مولانا سعد کا سارا جھگڑا اسی پر ہے، سمجھے؟ مولانا سعد جو الگ ہو گئے اس کا سارا جھگڑا اسی پر ہے کہ علماء ہمارے سر کی تاج ہے، یہ بالکل الگ، اس جملے کی کوئی صورت نہیں ہے، سمجھے؟ اس جملے کی کوئی صورت نہیں۔ جو آپ یہ کر دو کہ اب جتنے تبلیغی مدارس ہیں، سمجھے؟ ان میں غیر تبلیغی استاد دکھاؤ، القلیل کالمعدوم فقلیلا ما یؤمنون، بولو۔ جو تبلیغی سینکڑوں مدارس اس پاکستان کے اندر ہیں، اس میں غیر تبلیغی عالم جو دارالعلوم بن نور ٹاؤن فاروقیہ کا اس کا بہت ہی کم، بہت، میں خود گیا ہوں، میں چونکہ جاتا رہتا ہوں، سمجھے؟ پاکستان میں گھومنے، پھر میرا علماء سے تعلق ہے، اس دفعہ تو میں نہیں گیا انتظامیہ کی وجہ سے، نہیں ہے، بالکل نہیں، بہت کم ہی، سمجھے؟ اور یہاں تو ہم بھیڑ بکریوں کو رکھتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جو سبق بھی نہیں پڑھاتے کہ جہاں پر فلان جگہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ہو رہا ہے، جوڑ ہو رہا ہے، فلان جگہ پر یہ ہو رہا ہے، سبق بھی نہیں پڑھتے، اور ان کی حیثیت بالکل نہیں ہے، یعنی علمی بالکل صفر ہے، لیکن پھر بھی ہم نے ماشاءاللہ شکلیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، سمجھے میں لوگوں؟ شکلیں بڑی اچھی ہوتی، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے مولوی صاحب۔ میں افسوس سے میں نے اس بات کا اظہار آپ سے کیا کہ علماء پر اس سلسلے میں ان کے سخت، بہت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا عالم یہاں سے جاتا ہے باہر ملک میں، کہتے جی اسے بیان کراؤ، کہتے نہیں، آیا ہے چندہ کے لیے، جس کی نیت میں چندہ ہو اس کا بیان کبھی نہیں ہوگا، ہے بخدا،
سبحان اللہ، مولانا تقی صاحب نے لکھا کہ بعض جگہوں میں گیا، میرا درس تھا، عشاء کے بعد میرے درس ہونے نہیں دیا، کہا کہ ہمارا درس ہوگا فضائل اعمال کا اس کے بعد۔ یہ اتنا فرض اور واجب ہو گیا ہے کہ تقی صاحب کے بیان سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس کے بیان کیوں سنیں گے ہم؟ پہلے اس کا ہوگا، سمجھے؟ یاسین شریف کی تلاوت نہیں ہوگی، سمجھے؟ اور جس نے فضائل اعمال لکھی وہ 24 گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم نکالتا تھا۔ کمال ہے، کمال ہے۔ اس کی آپ بیتی آپ پڑھیں، حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھیں، اس میں اس نے لکھا ہے پوری ترتیب۔ سنکتب ما قالوا قولہم، ان کی بات کو بھی ہم لکھتے ہیں کہ اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہے۔ وقتلہم الانبیاء، انبیاء کو قتل کرنا اس کو بھی ہم لکھتے ہیں، یہ بغیر حق قتل کے ساتھ، بغیر حق اور بغیر الحق دونوں کا فرق آپ کو بتا دیا۔ وَنَقُولُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان سے کہیں گے ذُوقُوا عذاب الحریق، جلانے والی یہ ہے کہ عذاب، آگ کا عذاب، وہ اس کو چکو، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کسی چیز کو چک کر کے اس میں ذائقہ پورے رگ و ریشے کے اندر، اسی طرح آگ تمہارے۔ ذالک العذاب المذکور، یہ مذکور عذاب حریق جو ہے، ذالک العذاب ثابت بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں نے جو بد کرداری کی ہے اس وجہ سے۔ وذالک العذاب قائن بان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ یہ کہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ 5ویں جگہ ہے۔ 6ٹھی جگہ ہے جو حضرت اقدس عبدالقاہر جرجانی کا قانون تھا کہ نفی کلام مقید پر داخل ہو جائے تو قید کی نفی ہوتی ہے۔ اب ایک ظلم ہے، ایک بہت بڑا ظلام ہے، مبالغہ ہے، ایک ظالم ہے، دوسرا ظلام ہے، تو اب اس کا اس قاعدے کے اعتبار سے قید کی نفی ہو جائے، معنی یہ ہوگا اللہ بہت بڑا ظالم نہیں ہے اپنے بندوں پر، اپنے بندوں کے لیے بہت بڑا ظالم نہیں ہے، باقی ویسے ظالم ہے، قید کی نفی ہوگی۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ بڑے بدماشوں میں سے نہیں ہے، یہ بڑا چور نہیں ہے، یعنی چھوٹا چور ہے۔ آیا سمجھ؟ اشکال آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ تو بات وہی حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ یہاں پر مقید اور قید دونوں کی نفی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ سرے سے اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا ہے نہیں ہے۔ ظلم اور کثرت ظلم، ظلم اور مبالغہ ظلم، یعنی ظلم اور اس کی قید دونوں کی نفی ہو جائے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ہو گیا مولانا؟ ایک جواب آپ کو سمجھ میں آیا حضرت اقدس علامہ کشمیری کے جو انہوں نے جواب دیا۔ دوسرا جواب قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی، قربان جاؤں نانوتوی، سبحان اللہ، کتنے بڑے لوگ تھے مجھ سے۔ حضرت اقدس فرماتے ہیں اللہ کی صفات جتنے بھی ہوتے ہیں کامل ہوتے ہیں، منظور ہوگا عالم، میرا رب ہے علام الغیوب، علام، سمجھے؟ اب بتاتے ہیں اللہ کے لیے صفت ظلم ثابت نہیں ہے، اگر بھی فرض المحال ہوتا تو وہ ظالم کی صورت میں نہیں ہوتا بلکہ ظلام کی صورت میں ہوتا، اور وہ ہے ہی نہیں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کی صفات کامل مبالغہ کے طور پر ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر اللہ کے لیے ظلم ہوتا تو پھر یہ ہے کہ اللہ ظالم نہیں بلکہ اللہ ظلام ہوتا۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ کمال کی نفی کر رہا کہ سرے سے ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ اللہ کی صفات ہوتے کامل درجے کے۔ تیسرا جواب جو صرف کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ مبالغہ کبھی نسبت کے لیے آتا ہے۔ کیا مبالغہ؟ کبھی نسبت کے لیے آتا ہے۔ زید تمار، زید تمار، زید لبان، زید منصوب الی التمر ہے، یہ کھجور والا ہے، اور لبان دودھ والا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اب یہ ہوگا یہاں بھی نسبت کے لیے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ مَنْصُوبًا إِلَى الظُّلْمِ، نسبت ظلم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہے، مبالغہ یہاں پر نسبت کے لیے آئے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِمَنْصُوبٍ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِمَنْصُوبٍ إِلَى الظُّلْمِ، ظلم کی طرف کبھی اس کی نسبت بھی نہیں ہے سرے سے۔ سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ جی ایک اور جواب ہے، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ یہ 3 باتیں ہوں گی، 3 جواب آپ کے سمجھ کے لحاظ سے۔ ایک چوتھا جواب ہے، وہ یہ کہ کبھی کسی چیز میں مبالغہ پیدا کرتے ہیں، وہ اس موصوف کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ محل کے اعتبار سے کرتے ہیں۔
کہتے کہ زید ظالم علی عبدہ لعبدہ، زید کا ایک غلام ہے تو کہتے کہ زید ظالم لعبدہ، اپنے غلام پر ظلم کر رہا ہے، ظالم لعبدہ کہا۔ اور عمر کے کئی غلام ہیں تو کہتے عمر ظلام لعبیدہ، وہ عبدہ تھا، یہ کیا ہے؟ عمر ظلام لعبیدہ، محل کے اندر کثرت ہے، اس اعتبار سے وہاں پر مبالغہ کا مسئلہ ہے، سمجھے؟ اس لیے اب مظلومین اگر بفرض المحال اللہ ظلم کرتے تو مظلومین تو پھر تو بہت زیادہ ہوتے، اس اعتبار سے ظلام کہا۔ کچھ پہلے پڑھا؟ ذالک العذاب المذکور، یہ عذاب تم پر اس لیے آ گیا، ذالک کائن بما قدمت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے جو بد کرداری آگے بھیجی ہے، اور ذالک کائن بما قدمت ایدیکم وذالک کائن بان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر یہ کہ ظالم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ملنگو؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، جو پہلے الذین آ گیا اسی سے یہ بدل ہے، الذین قالوا وہ یہودی جنہوں نے یہ کہا، پہلے بدل الذین سے بدل ہے، قالوا ان اللہ عہد الینا، اللہ نے ہمیں تاکید کی ہے، اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، اللہ نے تاکید کی ہے، اللہ نے عہد لیا، اللہ نؤمن لرسول، کسی رسول پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یاتینا بقربان، یہاں تک کہ کوئی نظر و نیاز لے کر کے ہمارے پاس آ جائے، ایسا نظر و نیاز لے کر کے آ جائے، تاکلہ النار، ایسی قربانی لے کر کے آ جائے جس کو آگ، آسمانی آگ آ کر کے کھا جائے، تو پھر ہم نبی کو مانیں گے۔ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، یہ مفعول بھی بنے گا عہدہ کے لیے، اللہ نؤمن لرسول، کسی رسول کی تصدیق نہیں کریں گے، حتیٰ یاتینا، نؤمن کے ساتھ متعلق ہے، حتیٰ یاتینا بقربان، ایسی قربانی ہمیں دکھا دے، ایسے نظر و نیاز دکھا دے، تاکلہ النار، جس کو آسمانی آگ آ کر کے کھا جائے، آسمان سے کوئی آگ آ جائے، تاکلہ النار پورا جملہ قربان کے لیے صفت ہے، اور بقربان یاتینا کے ساتھ بتاویل مصدر، حتیٰ یہ جار نؤمن کے ساتھ متعلق، اور اللہ نؤمن مفعول ہو گیا۔ ٹھیک ہے ملنگو؟ آپ کو پتہ ہے کہ زمانے سابق میں یہی ہوتا تھا، قربانی کو ذبح کرتے تھے یا کوئی نظر کی چیز پیش کرتے تھے یا اللہ کے لیے، یہاں تھوڑی دیر کے بعد اگر وہ قبول ہو جاتی تو اللہ کی طرف سے ایک آگ آ جاتی اور اس کو جلا کر کے کھا جاتی، سمجھے؟ ایک یہ، اور اگر کسی کی قربانی قبول نہیں ہوتی تو پھر یہ ہے کہ اس طرح آگ نہ آتی، یہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مینڈا اور دمبا جو ذبح کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر، وفدیناہ بذبح عظیم، اس میں بھی یہی ہو گیا، اس کا گوشت کس نے کھایا پوچھتے ہیں لوگ، تو وہ خود بخود اس کو آگ آ کر کے لے گئی، البتہ اس کے سینگ اور اس کا سر جو ہے نا وہ بیت اللہ کے اندر یہ کہ لٹکا ہوا کسی زمانے تک تھا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس کے سینگ لٹکے ہوئے تھے، اب اللہ عالم اس کے بعد کہاں ہوں گے۔ الذين قالوا ان الله عهد الينا لا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكل النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات، اس قسم کے معجزات، بالبينات المطلوبت، اس تمہارے مطلوبہ، تمہارے مطالبے کے مطابق ایسے معجزات انبیاء لے کر کے آگے، یہ مطلق معجزات، وبالذی، اور وہ معجزہ قلتموہ جو تم لوگ کہتے ہو، بالذی کا عطف ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے کس پر؟ بینات پر، قل جاءکم رسول من قبل بالبینات، مطلق معجزات، وبالذی، اور وہ مطلوبہ قربانی، الذی قلتموہ جس کا تم کہتے ہو، یہ لے کر کے آ جائے، لیکن ان کو بھی تم لوگوں نے نہیں مانا۔ ان کنتم صادقین فیما تقولون، اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو فلما قتلتموہم، تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا، سمجھے؟ تو فلما قتلتموہم، اس یہ اللہ آپ کا بھلا کرے شرط محذوف کی جواب ہے، ان کنتم صادقین فیما تقولون فلما قتلتموہم، آگے ان کنتم صادقین کے جزا کو حذف کر دیا، یہ بصری کا مذہب ہے، سمجھے؟ کہ لہذا اس فلما قتلتموہ یہ جو جواب ہے، اس جواب کا شرط محذوف ہے، اور اگلے والے اللہ آپ کا بھلا کرے شرط کی جواب کو حذف کر دیا چونکہ اس قسم کا جواب ہے اس کا، کوفیین کے مذہب کے مطابق چل سکتا ہے، ان کنتم صادقین شرط ہے، فلما قتلتموہ اس کے لیے جزا ہے۔ ہو گیا ملنگو؟ تم تو پرانے قسم کے بے ایمان ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر آپ کی تکذیب کر دے، فَلَا تَحْزَن، پریشان نہ ہو جاؤ، فَإِن كَذَّبُوكَ فَلَا تَحْزَن، پریشان نہ ہو جاؤ میرے نبی، کیوں؟ لِأَنَّهُ قَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ كَائِنُونَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کی انہوں نے تکذیب کر دی، لِأَنَّهُ قَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ كَائِنُونَ مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ، یہ بھی رسول کی صفت ہے جو معجزات بھی لے کر کے آگے، وَالزُّبُرِ، آسمانی صحیفے لے کر کے آگے،
والکتاب المنیر، روشن کتابیں لے کر کے آگے ان کی بھی انہوں نے یہ جملہ تعلیل ہے برائے تسلی نبی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَلَا تَحْزَنْ، آپ پریشان نہ ہو جاؤ، یا فتسلی، تسلی رکھو، تسلی یا تسلی، فتسلی، تو آپ یہ کہ تسلی رکھ لو، کیوں؟ لِأَنَّهُ قَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اس لیے کہ المصیبت اذا عمت خفت، مصیبت جس وقت عام ہو جاتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ آپ پر نہیں ہے، آپ سے پہلے انبیاء کو بھی اسی طریقہ ان غریبوں نے معجزات بھی دکھا دیے، والزبر، اور آسمانی صحیفے، والکتاب المنیر، کھلی کتابیں، روشن کتابیں، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ اڑے اندام بلاک بسور انداڑے تو سو دیرو، ہاں اچھا ٹھیک۔ کل نفس ذائقۃ الموت، فکر نہیں کرو، باقی جو آپ کو سزا دے دیں اور جو آپ کی بات نہ مانے، آپ کی تکذیب کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ایک مر کر کے ہمارے پاس آئیں گے، ہماری گرفت سے کوئی بار نہیں ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، نفس کو موت کا یہ کہ چکنا ہے، ہر نفس ذائقۃ الموت، موت کو چکے گا، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکنا ہے۔ یہ ہو گیا موجب کلی ہے مولانا، لیکن اس سے حملۃ العرش، عرش کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عرش والے فرشتے مستثنیٰ ہے، ان کو موت نہیں آئے گی۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ مخصوص من الباز ہے، اس سے تخصیص ہوگی، سمجھے؟ میں اللہ آپ کا بھلا کرے، تعجب ہے کہ خطیب صاحب کہہ رہا ہے، سمجھے بھائی جان، کہتے ہیں سارے مریں گے، وہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ بھی مریں گے، جبریل کو موت آئے گی۔ ارے تو قرآن تو آگے دیکھ لے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، یہ یوم القیامت، یوم الہلاکت ہے، لیکن اس دن انہوں نے عرش اٹھائی ہوئی ہے، وہ مرے نہیں ہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، لیکن قرآن دیکھنے کی نوبت آ جائے نا، آیا سمجھ نہیں ہے؟ یہ جنے دا پتر ہے، قرآن تو دیکھ تو لینا آدمی پورا، جیسے تفتازہ نے کئی چیزوں میں کہتا کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، اور 20 مثالیں اس کے قرآن میں ہوتی ہیں، سمجھے؟ لیکن حضرت کہتا کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، سمجھے؟ یہ ہوتا رہتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم، تمہیں پورا کا پورا تمہاری مزدوری دی جائے گی یوم القیامت، قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، جس شخص کو جہنم سے دور رکھا گیا، شرط وہ ادخل الجنت، جنت میں داخل ہوگی، یہ اس پر عطف ہے زحزح پر، فقد فاز، بڑی کامیابی، ساری قسم کی کامیابی اس کو مل گئی، جہنم سے دور ہو گیا اور جنت میں داخل ہوگی، ساری کامیابی اس کو حاصل ہوگی۔ نبیوں کے دیکھنا بھی کامیابی ہے، جنت میں مزے لوٹنا کامیابی ہے، حوروں کو بمبو کرنا کامیابی ہے، اور اللہ کی یہ کی زیارت کرنا کامیابی ہے۔ فقد فاز، ہر قسم کی کامیابی اس کو حاصل ہوگی۔ یہ لا بشرط شے کے درجے میں مطلق ہے جانے دا پتریا، ساری کامیابی اس میں آگے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، نہیں یہ دنیا کی زندگی، کب تک تم دنیا میں زندہ رہو گے؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، چونکہ ماں کا عمل اللہ سے باطل ہو جاتا ہے، اس لیے متاع الغرور خبر بنے گا، الحیات الدنیا مبتدا بنے گا۔ وما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کوئی چیز نہیں ہے، قابل ذکر نہیں ہے، دنیا کی زندگی قابل ذکر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سودا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ سو گئے، دھوکہ آپ کے ساتھ ہو گیا، شدید سردی کی راتیں ہیں، جامع صدیقیہ میں کوئی انتظام بھی نہیں ہے غسل خانوں کا بھی، سو گئے اور تھکے ہوئے پورا دن سبق پڑھا، رات کو 1 بجے سو گئے اور خواب میں دیکھا کہ جہاں میں نے رشتہ مانگا الحمدللہ بڑے بڑے لوگ گئے، میرے چچا بھی گئے، چچا زاد بھائی بھی گئے، ایک بہت بڑا عالم بھی گیا میرے لیے رشتہ مانگنے کے لیے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کا خوب استقبال ہو گیا، ان لوگوں کو بھی آپ دیکھ رہے، ان کو بھی دیکھ رہے، ماشاءاللہ میرے بھائی آپ کا رشتہ ہو گیا، اور مٹھائیاں بٹ گئی، خوشیاں بٹ گئی، چائیں دودھ پتیاں چلی، سب کچھ مزہ ہو گیا، ہے تیرے خوشیوں کا کیا کہنا۔ شیطان نے آدھا گھنٹہ تیرا اس میں لگا دیا، پھر اس کے بعد وہ جو تیرا وفد گیا تھا رشتہ لینے کے لیے، وہ وفد واپس ہو گیا یہاں۔ اب گھر میں باتیں ہو رہی ہے کہ حضرت اقدس مفتی صاحب کی شادی کب کرائیں، وہ چونکہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے دارالعلوم میں یا بنور ٹاؤن یا جامع صدیقیہ میں، حضرت کی رشتہ تو ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، بڑی آسانی سے، بولو بڑی
آسانی سے آپ کے رشتے کا مسئلہ حل ہو گیا، اور مطلوبہ جگہ جہاں آپ کو رشتہ چاہیے تھا اللہ نے کر دیا جی۔ وہ بتاتا بھی ہے کہ اللہ نے کیا، حالانکہ سبق پڑھانے والا کوئی اور ہے جو آپ کو یہ دکھا رہا ہے، سبز باغ جو دکھا رہا، کہتا بھی اللہ کے فضل سے بڑی آسانی سے یہ سارے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہمارے گھر میں باتیں چل رہی ہے، کل پرسوں ترسوں خرسوں ٹھرسوں، کہ حضرت اقدس مفتی صاحب چھٹیوں میں آنے والا ہے۔ مفتی صاحب کا کیا ہے، ان کے نکاح کا وقت کب؟ تو تاریخ ایک وفد اور گیا، انہوں نے کہا جب رشتہ ہو گیا تو اب یہ ہے کہ نکاح ہونا چاہیے۔ الحمدللہ طے ہو گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ اپریل ہے، آگے مئی کے اندر، اور مئی جون میں آپ کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بہت گرمی کا مہینہ ہے، لیکن آپ کی گرمی نکلے گی، گرمی پہ داخل ہوگی تو انشاءاللہ حرارت یہ برودت حاصل ہو جائے گا، نفی پہ ہوگا۔ سمجھ رہی میں کہ اپریل مئی جون میں حضرت کا رشتہ طے ہو گیا، اور جون کا مہینہ بھی شیطان نے جلدی میں لایا، سمجھے بھائی؟ آدھا گھنٹے کے بعد جون کا مہینہ بھی آ گیا، سمجھے؟ خواب کے اندر جون کا مہینہ پہنچ گیا، اور ماشاءاللہ آپ کا رشتہ ایک بہت بڑے شادی حال کے اندر بھی ہو گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے خلق خدا کو، رشتہ داروں کو، بڑے لوگوں کو وہاں لوگوں نے دعوتیں بھی کھائی، چلے گئے، اور پھر ماشاءاللہ دولہا اور دلہن کو پجارو گاڑی کے اندر، کنگلے کا بچہ باپ اس کا نسوار کھاتا ہے لیکن یہ کیا ہے، یہ اور یہ بلوچ ہے، بکریاں چراتے ہیں، میں خود چرواہے کا بیٹا ہوں، لیکن ماشاءاللہ اس کو پجارو گاڑی میں بٹھایا گیا، لا کر کے اس کو گھر میں پہنچایا گیا۔ سمجھ شریف میں آگی کیا ہو گیا؟ لا کر کے نہیں، گھر میں نہیں، ایک موتی محل کے اندر اس کو، دولہا دلہن کو دونوں کو، گن مین ہے اس کے دائیں بائیں بنگلے کے، حضرت کی حفاظت کر رہے ہیں، اور حضرت کی رخصتی ہوگی ایئر کنڈیشن کمرے میں، اپنی حرم محترمہ کے ساتھ اپنی جنسی خواہش اس نے پوری کر دی، پورا معرفت النفس ما لہا وما علیہا اس نے حضرت نے جو ہے دل کھول کر کے بڑے اخلاص کے ساتھ ہم بستری فرمائی، اور پورا فارغ التحصیل ہونے کے بعد جیسے اس کی آنکھ کھل گئی، کہاں بنگلہ، کہاں میری وہ حرم محترمہ، کہاں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے اقبل سلوار، اقبل اللہ آپ کا بھلا کرے، سب کچھ اپنے پاؤں سارے کے سارے خراب ہے، غسل خانہ نہیں ہے، سردی میں یہاں ستھن اٹھا کر کے صبح کو لین پہ لگی ہوئی۔ یہ دنیا ہے میرے بھائی، یہ دنیا ہے۔ ملک دنیا جملہ ذل کرنین را در خان بود، وقت رحلت قیمت بسیارکم الآن بود۔ ملک دنیا، ساتھی اس کو سن لے، ملک دنیا جملہ ذل کرنین را در خان بود، وقت رحلت قیمت بسیارکم الآن بود۔ دنیا کی ساری حکومت ذوالقرنین نے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہونے تک، یہ پوری دنیا کی حکومت ذوالقرنین نے کی ہے، لیکن جاتے وقت اس کی قیمت 1 روپے کی بھی، 1 ٹکے کی بھی اس کی قیمت نہیں رہی۔ واہین دنیا ظالم بامن نادان چکرد، واہین دنیا ظالم بامن نادان چکرد، من برا باغ شمردم آخر و ویران بود۔ ہے ذلیل دنیا، میں نے کیا سمجھا تھا کہ لگا ہوا تیار باغ سمجھا تھا، کہاں گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے؟ سکندر جب گئے دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، سمجھے؟ کہاں گیا وہ میرے باغ؟ وائن دنیا ظالم بامن نادان چکر، میرے ساتھ کیا کیا اس دنیا نے؟ منورا باغ شمردم آخر و ویران بود، یہ ویرانی نکلا۔ اب سمجھنا، ب اگلے والے کو، دوستی میں کر دو با بی وفا شم سار، اینچ سنگین تر جنون در سر پروانہ بود۔ پروانوں کو دیکھو کیسے خوبصورت چراغ پہ عاشق ہو کر کے راتوں کو ٹکراتے ہیں آپس میں، صبح کو دیکھو کہ وہ مر گئے، ذلیل ہو گئے، قدموں تلے ان کو روندا جاتا ہے، لیکن چراغ اپنی جگہ پر بدماشی کر رہا ہے۔ یہ سارے پروانے چلے گئے، یہ ذلیل دنیا اسی طرح رہے گی، تم ذلیل ہو کر کے مرو گے، تمہیں میرے پاس آ جانا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، سمجھے؟ دوستی میں کر دو با بے وفا شم سار، اینچ سنگین تر جنون در سر پروانہ بود۔ کیا پاگل ہے یہ پروانہ کہ اس پر عاشق ہے، تو مرے گا اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، سمجھے؟ اسی طرح یہ دنیا یہاں رہے گی، سمجھے؟ محمد قاسم نانوتوی اس دنیا سے کیا لے گیا، اور فقیر قسم کے حسین احمد مدنی، یہ لوگ انہوں نے دنیا سے کیا لیا، میں اور آپ ہم کیا لیں گے؟
مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے زندگی میں کبھی نئے کپڑے پہنے نہیں، خوبصورت قسم کا نہایت خوبصورت انسان، حضرت اقدس مولانا یحییٰ کاندھلوی جو کہ علامہ تھے، کبھی انہوں نے کپڑے پہننے کے لیے چھوڑا بھی نہیں، کہا کہ نہیں نئے کپڑے نہیں پہنیں گے۔ جب نوجوانی میں جوانی میں نہیں چھوڑا تو اس کے بعد کہتے اب کون سے کپڑے نئے پہننا ہے۔ اس لیے زکریا کہتے کہ میری نگاہ میں اب نئے کپڑوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جب دن تھے، خوشی کے دن تھے، والد صاحب نے چھوڑا بھی نہیں تھا، عیاشی کے لیے چھوڑا نہیں، اور کہتا تھا کہ ابا میرے جیسے علامہ ہو، بیٹا تیرے جیسے لونڈا ہو، زکریا تو کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے حافظ ابن حجر جیسا محدث پیدا کیا، زکریا ابن حجر کے برابر کا ثابت ہو گیا۔ اس نے ماشاءاللہ حدیث کی وہ خدمت کی کہ واہ واہ، سمجھتا ہے مولانا؟ یہ دنیا ہے میری بھائی۔ خانہ اولاد ذرہ آشنا پندہ شتم وقت مرگم ہر یک زیشن زمم بیگانہ بود۔ بیوی بچوں کو اپنا سمجھتا رہا، لیکن اب میری آنکھیں اس طرح دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، بیٹے انتظار میں کہ کب ذوالقرنین کی روح کب نکلے گی تاکہ ہم دنیا میں بندر بانٹ سمجھے، تقسیم کرے۔ چلو آپ کی مرضی ہے مولوی صاحب، کماؤ دنیا میں اتنا کماؤ جتنا تمہیں رہنا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ ہے کہ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ ہمارے شاگردوں کو جزائے خیر دے۔ بس حج بھی کراتے ہمیں لوگ، کہتے مفت میں عمرہ بھی کرو، کہتے استاد جی یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہے آپ کو حج کراتے ہیں، بیوی بچے جتنے بھی ہیں سب کے حج کراتے ہیں، استاد جی حج کرا، جب تک آپ زندہ ہیں ہم حج پہ لے جائیں گے۔ میں نے کہا میں بھی ایسے جلدی مروں گا نہیں، میرا فی الحال مرنے کا ارادہ نہیں ہے، اور آپ بھی نہیں مریں گے، اس لیے کہ میں دعا کروں گا اللہ یہ مر گیا تو پھر ہمارے حج کا کیا ہوگا۔ سمجھ رہی ہے کہ یہ ترتیب ہوتی ہے مولوی صاحب۔ ہے یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس امتحان دنیا میں ہوگا مسئلہ۔ ہاں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال کے سلسلے میں، جانوں کے سلسلے میں تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب سے آپ سنیں گے، من قبلکم جو تم سے پہلے، یہ اوتو کے ساتھ متعلق ہوں گے یا اوتو کی ضمیر سے حال ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے آپ سنیں گے۔ تسمعون کا مفعول کیا ہے؟ اذن کثیرا، بڑی گالیاں، دل آزاری کی باتیں آپ سنتے رہیں گے۔ لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا عَلَى الْأَذَىٰ، ان عذاب پر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان عذاب پر اگر آپ صبر کریں گے اور اس تقوی اختیار کریں گے، فَإِنَّ صَبْرَ، یہ جو صبر، وَإِنَّ التَّقْوَىٰ، یہ تقوی اور صبر دو چیزیں، اور ذالک سے دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ذالک سے مفرد، تثنیہ، جمع سب کے طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اوان بین ذالک بتایا تھا قانون، یہ مثال بھی میں نے آپ کو دی تھی، اوان بین ذالک۔ حالانکہ بین کا قانون یہ ہے کہ بین متعدد کی طرف، تعدد کی طرف یہ کہ مضاف ہوتا ہے، تو اس لیے ذالک تعدد کا فائدہ دیتا ہے، تبھی تو بین ذالک، ذالک اس کی طرف یہ ہے کہ کیا ہے، بین اس کی طرف مضاف ہو گیا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ كَائِنٌ مِّنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بلند ہمتی کی بات ہوگی، پکی ٹھکی بات ہوگی امور میں سے، صبر کرنا مولانا۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا، اس کے بعد یہود کی ایک بات اور بیان کرتا ہے، کتمان حق، کہ یہ لوگ کتمان حق کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اذکر یاد رکھ لے میرے پیارے، اللہ نے اہل کتاب سے یہ پکا وعدہ لے لیا، ان سے پکا وعدہ لے لیا، کس چیز کا؟ کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم یہ ہے کہ کتاب کو بیان کرو گے لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ جب ایک چیز کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کو چھپانے کی نوبت ہی نہیں آتی، وہ خود بخود چھپ جاتی ہے، تو لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بیان ہو گیا تو پھر کتمان نہیں ہوا، وہ چھپا نہیں ہوا۔ لیکن بزرگ کہتے کہ نہیں، ان میں فرق ہے۔ لَتُبَيِّنُنَّ الْكِتَابَ، یہ الکتاب آ گیا، لَتُبَيِّنُنَّ الْكِتَابَ، تم تورات کو بیان کرو گے للناس، لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَ وَصْفَ مُحَمَّدٍ، نعت محمد، محمد کے اوصاف کو چھپاؤ گے نہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ انتشار ضمائر ہے، اتحاد ضمائر نہیں ہے، بولو، اس لیے یہ تاسیس ہے۔ لَتُبَيِّنُنَّ الْكِتَابَ، جو کتاب جو تمہیں آسمان سے مل گئی ہے اس کو بیان کرو گے، اس میں ہر قسم کی یہ ہے کہ احکام ہے، اس کو بیان کرو گے، اور توحید ہے۔ وَلَا تَكْتُمُونَ وَصْفَ مُحَمَّدٍ، اور محمد کے اوصاف کو چھپاؤ گے بھی نہیں، سمجھے؟ ایک صورت۔ ہاں ملنگو، دوسرا یہ کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ فِي الْحَالِ، کہ محمد کی صفت کو بیان کرو گے فی الحال، وَلَا تَكْتُمُونَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، مستقبل کے اندر اس کو چھپائیں گے بھی نہیں۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ فَنَبَذُوهُ، یہ
اخذ پر عطف ہے، اللہ نے وعدہ ان سے پکا لے لیا۔ فنبذوہ، لیکن انہوں نے آسمانی کتاب کو انہوں نے اللہ کا بھلا کرے پیچھے پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ کے پشت کے پیچھے، وراء ظہورہم یہ ظرف بنے گا نبذو کے لیے، واشتروا بمقابلتہ، اس کے مقابلے میں انہوں نے اختیار کر لیا ثمنا قلیلا، دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی ریاست، دنیا کی چودراہٹ اور دنیا کے پیسے فیس انہوں نے لے لیے، یہ سب تفصیلات گزر چکے ہیں۔ واشتروا بہ ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون، فبئس ما یشترون اشتراؤہم، فبئس ما یشترون، بہت برا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ھذا شراء، یہ شراء، یہ جو اس طرح تبادلہ کرتے ہیں۔ بیسا آپ کو بتایا ہوا ضمیر اس کا ممیز ہوگا، اور شیئن ما تمیز، اور یشترون اس کے لیے صفت بنے گا ما کے لیے، یہ ممیز تمیز بیسا کا فاعل ہو گیا، مخصوص بالضم محذوف ہے۔ بیس ما یشترون، بیس الشیء شیئا یشترون بہ، یشترون بہ ثمنا قلیلا، ثمن قلیل جو لیتے ہیں یہ بہت بری چیز ہے۔ فرماتے ہیں الشراء، اب شراء مخصوص بالضم آپ محذوف نکالیں گے، ٹھیک ہے مولانا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اس قسم کے فراڈیوں کو کامیاب نہیں سمجھنا۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، الذین وہ یہودی، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا جو انہوں نے بد کرداری کی ہے، اے بما کتموا محمد کے اوصاف کو جو انہوں نے چھپایا ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ ہو گیا؟ ایک تو میں نے صاف صاف بلوچی میں نے آپ کو بتایا، لا تحسبن گمان نہ کرنا مخاطب اے میرے نبی، الذین ان یہودیوں کو، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما اس کتمان پر، بما اتو جو انہوں نے چھپایا، بما اس وصف کو کہ اتو اے کتمو ہو جس کو انہوں نے چھپایا، آپ کے وصف کو چھپایا اور ان کو کامیاب نہیں سمجھنا، سمجھے؟ اور وہ یحبون، اور چاہتے کہ ان یحمدو کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا جو کام کر نہ سکے، بما لم یبینوا الحق، حق کو بیان نہیں کیا توحید کو، پھر بھی ان کی تعریف کی جائے، یہ چاہتے۔ جیسے ہمارے ہاں خسی قسم کے مولوی ہیں ہم لوگ، لیکن جب آپ مجھے باطل نہیں کہہ سکتے کہ حضرت تو بہت بڑے حق گو عالم ہیں، بولو حضرت کیا؟ ہمارا حضرت بہت بڑا حق گو عالم ہے۔ ہم لوگوں میں پاکستان میں حق گو کون نہیں ہے؟ سارے حق گو ہے، اور ہم لوگ اتنے حق گو ہے کہ اپنی مسجدوں میں اللہ منصور المجاہدین پڑھ بھی نہیں سکتے کہ ایجنسی والا یہاں سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہے جی، یہ کون سی حق گوئی ہے؟ یہ کون سی حق گوئی ہے؟ کسی کو کہہ تو دو، کسی بڑے مولوی کو، کہ تو حق گو نہیں ہے، حالانکہ رب جانتا ہے کہ ہم میں سے اکثریت کی زبانوں پر مہر لگی ہے، الا من شاء اللہ من عبادہ، بہت خدا کے بندے کم ہیں، بلکہ حق گوؤں کے پیچھے پڑتے ہیں مولوی صاحب۔ لا تحسبن الذین سے یہودی مراد ہے، گمان نہ کرو ان کو جو خوش ہوتے ہیں، بما اتو اپنے بد کرداری پر، بما کتموا اپنے کتمان پر، سمجھے؟ بما کتموا نعت محمد، محمد کی صفت کو جو انہوں نے چھپایا، ویحبون اور چاہتے بھی ہیں ان یحمدوا ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا ایسے فعل پر جس کو بجا نہ لا سکے، کیا نہیں ہے، یعنی بما لم یبینوا، اور بیمار جس چیز کو انہوں نے بیان نہیں کی پھر بھی ان کی تعریف کی جائے، توحید کو بیان نہیں کیا، رسالت کو بیان نہیں کیا، محمد کی حقانیت کو بیان نہیں کیا، پھر بھی ان کی تعریف کی۔ بہت بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ، حق گو ہے، علماء ہوں تو ایسے ہوں، الو کے پٹے ہوں تو ایسے ہوں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے جی، دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں حضرت کا کیا کہنا، اللہ کی قسم میں حضرت کے ساتھ رہا ہوں، سفر میں، حضر میں، ہر صورت میں، حضرت کی تہجد کی نماز کبھی چھوٹتی نہیں ہے، حضرت کی تہجد، خدا کی قسم حضرت تہجد پڑھتا ہی نہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں اس قسم کے حضرات پر، اور میں ان کے ساتھ سفروں میں رہا ہوں، سمجھے؟ حضرت اقدس رئیس المحدثین کی بات نہیں کر رہا، بہت بڑے آدمی تھے، قربان جاؤں، اس کی بات نہیں کر رہا، آپ کے پاکستان کے اور بہت سے بتوں کے ساتھ، چونکہ جلسوں میں لوگ مجھے بلاتے ہیں، ہم ایک ساتھ رہے ہیں، سفر میں 2 3 دن رہے ہیں، خدا کی قسم تہجد کا نام بھی نہیں، اور کتابیں میں نے خود دیکھی ہے، تنخواہ پر انہوں نے لوگوں کو رکھا ہے، اس کو تنخواہ دے رہے مہینے میں 16,000 20,000 30,000، اب تو تنخواہیں بڑھ گئی، اس کو وہ لکھ رہے ہیں، حضرت کی کرامتیں لکھ رہے ہیں کہ حضرت کی کبھی تہجد کی نماز چھوٹی نہیں، اور حضرت کی تلاوت کبھی چھوٹی نہیں، ہائے ہائے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، سمجھے؟ یہ ہوتا ہے مولوی صاحب، آیا سمجھ میں؟ آپ ناراض نہ ہونا، ایک مولوی صاحب نے کراچی کی کتاب لکھی اماں عائشہ کے بارے میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے،
کہ یہ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، حدیث کلاب ہو اب، حدیث کلاب ہو اب، سمجھے؟ حدیث کلاب ہو اب، اماں عائشہ نکل گئی، اماں عائشہ نکل گئی حضرت عثمان کے قاتلین کی گرفت کے خلاف، اور حضرت علی کے خلاف اس نے یہ کہ بغاوت کی حضرت عثمان کے قاتلین کی گرفتاری کے لیے۔ اور جب مقام ہو اب پہ پہنچے اپنی لشکر کو لے کر کے، وہاں کتے بھونکے، اس کو کہتے ہیں حدیث کلاب ہو اب، حدیث کلاب ہو اب۔ تو جب اماں جی اپنے لشکر کو لے کر کے وہاں پہنچے، ایک چشمے پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ اچانک کتوں کی بھونکنے کی آواز آ گئی۔ اماں جی نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہو اب ہے۔ کہا اے ربا، میرے نبی نے فرمایا تھا، میرے پیارے محمد نے بتایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ کچھ یہ کہ بیویاں اور کچھ عورتیں ہماری وہ پردے کی کوئی لحاظ نہیں کریں گے، وہ نکلیں گے یہاں تک ایسے سفر کریں گے کہ پردے کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، آگے جا کر کے اس کے ہو اب کے کتے ان پر بھونکیں گے۔ یہ حدیث تو میں نے سنی تھی، لیکن میرا وہم و گمان نہیں تھا کہ اس کا مصداق میں ہوں، اور یہ خدا کی اللہ آپ کا بھلا کرے پھٹکار کہیں مجھ پہ پڑے، میرا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ آج تو اس کا ارتکاب میں نے خود کیا۔ عائشہ وہاں سے واپس ہو گئی، سمجھ رہی؟ راوی کے حدیث کے راوی اس میں کٹر اللہ آپ کا بھلا کہ شین و یا عین و ہا ہے، بولو شین و یا عین و ہا، سمجھ گئے آپ لوگ؟ اور قانون یہ ہے کہ جب بدعتی یا غیر مذہب وہ ایسی روایت جو اس کی مذہب کی تائید میں ہو، اور ظاہر ہے کہ ان کا کامی صحابہ پر صحابیات پر جرا ہے، تو جب اپنے مذہب کی تائید میں کوئی روایت نقل کرے، یہ اس کی تائید سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اس پر لوگوں نے کتابیں لکھی، سمجھے؟ اور پھر ہمارے کراچی کے مولویوں نے اللہ آپ کا بھلا کر اس حدیث سے استدلال کیا، عائشہ کو رگڑا دیا۔ اس کے بعد شیعوں کے شین و یا عین و ہاں، سمجھ گئے آپ لوگ؟ شیعوں کی 20 کتابیں لکھی گئی، انہوں نے کہا فلاں مولوی نے یہ لکھا، فلاں مولوی، وہ عائشہ ہے جس نے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، ان آیتوں کو پس پشت پھینکا، محمد رسول اللہ کے فرمودات کو پس پشت پھینکا اور اس طرح نکل گئی۔ آئے سمجھ؟ ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی، اور کتاب لکھ کر کے اس کو کہا اس مولوی صاحب کو کہ رجوع کر لے۔ اس پر تصدیقات اس کتاب پر ہمارے حضرت کی بھی تھی، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے۔ میں حضرت کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت اس کتاب پر آپ نے کیسے تصدیق لکھی، کیسے تقریر لکھی؟ یہ تو اماں عائشہ پر حملہ ہوا، اور آپ نے اس روایت کی سندی حیثیت دیکھی ہے، اس روایت کی حیثیت کیا ہے سندی، اور اصول حدیث پر آپ نے اس کو پرکھا ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا میں نے اس کے مندرجات پڑھی نہیں تھی، اگر اس قسم کی بات ہے تو میں سلیم اللہ اس سے بیزار ہوں، میں عائشہ کو چھوڑ نہیں سکتا اس مولوی کے لیے، سمجھے؟ مومن کی نشانی یہی ہے، سمجھے؟ آج قرآن میرے سامنے رکھا ہوا، میں نے اس مولوی کو فون کیا جس نے اس کتاب کا رد لکھا تھا، اس کو میں نے فون کیا، میں نے کہا حضرت اقدس رئیس المحدثین، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اس کتاب کے مندرجات نہیں پڑھی، اگر اس میں یہ چیزیں ہیں تو میں سلیم اللہ اس سے اتفاق نہیں کرتا، میں اپنی والدہ کو نہیں چھوڑ سکتا عائشہ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ جزائے خیر دے، حضرت اقدس جیسے عظیم انسان سے اسی بات کی توقع تھی، اور جس نے کتاب لکھی تھی اس کو کتاب بھیجا، کتاب جب اس کو بھیجا تو وہ تو چونکہ بہت بڑے ہم لوگ تو بہت بڑے ہوتے نا، آیا سمجھ میں؟ جب اتنے بڑے آدمی ہیں تو وہ یہ کیسے کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری والدہ پر جرح ہو گیا، تنقید ہو گئی، میں اس سے رجوع کر رہا ہوں۔ اس کو میرے رب نے رجوع کی توفیق نہیں دی، بلکہ اپنے کسی پٹھو کے، یہ جو ہم سے تنخواہیں لیتے ہیں، ان کو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب لکھو۔ ہے اب وہ حق کو دبا رہے ہیں، جس نے حق بات پر تنبیہ کر دی اس کے جواب میں اتنی بڑی کتابی چمچوں نے لکھی، سمجھے؟ میں کہا چل تیرا پیر اور تو چمچہ بھی دونوں کے دونوں عائشہ کے سامنے، پتہ نہیں عائشہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، کس طرح حضرت عائشہ کو کہ تیرے بیٹے بن کر کے بھی ہم نے آپ پر اس طرح تنقید کی، سمجھے؟ یہ صحابہ کرام پر اس قسم کے بہت کچھ ہمیں ملتا ہے، سمجھے ملنگو؟ بہت کچھ ملتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں مولوی صاحب۔ لا تحسبن الذین یفرحون، آپ گمان نہ کر دیں ان کو کہ یفرحون بما اتوا، جو بد کرداری بما کتموا، جو چھپاتے ہیں تیرے اوصاف کو، ویحبون، اور یہ کہ پسند کرتے ہیں ان یحمدوا، کہ وہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، اس کتمان پر، اس یہ ہے کہ ان باتوں پر کہ لم یفعلوا بما لم یبینوہ، جس کو وہ بیان نہ کر سکے، بما لم یفعلوا یحمدوا کے ساتھ متعلق بتاویل مصدر مفعول یحبون کے لیے، اور اس کا عطف ہے یفرحون پر، الذین محلا منصوب ہے، لا تحسبنہم، آگے چونکہ مفعول آ رہا ہے اس لیے اس کے مفعول ثانی کو حذف کر دیا،
فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، عذاب سے خلاصی پائیں گے اس کی گمان آپ نہ کرے. لا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، بچ جائیں گے عذاب سے. بمفازۃ من العذاب مفعول ثانی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کا لا تحسبن کا اڑے ہو گیا مولانا، اور پہلے والے لا تحسبن کا ایک مفعول حذف ہو گیا اسی پر، چونکہ یہ قرین. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَلَهُمْ عذاب، انہی کے لیے عذاب علیم ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ ان کو عذاب علیم دے سکتا ہے، اللہ سے بچیں گے نہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی حکومت مملوک للہ، یہ سب کچھ اللہ کے ہے. وَاللَّهُ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. عموم قدرت یہاں بیان کرنے کے بعد بتایا فَاللَّهُ قَادِرٌ عَلَى تَعْذِيبِهِمْ، لہذا ان کے تعذیب اور عذاب پر اور ان کی گرفت پر بھی اللہ قادر ہے. سمجھ شریف میں یقین اللہ کی عموم قدرت کی دلیل یہ دے رہے. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل، راتوں کے یہ کہ اختلاف میں، راتیں بڑی ہو گئی، دن چھوٹے ہو گئے. والنہار، دن کے بدلنے میں، کبھی دن یہ ہے کہ بڑے ہیں اور راتیں چھوٹی ہے. اس میں یہ سارے معطوفات مل کر ثابتات کائنات ان کی خبر مقدم ہے. لآیات کائنۃ لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. لآیات عظیمۃ، عزیز قسم کے. میرے پیارے رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس پورے رکوع کو پڑھتے تھے. تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد میں دیگر کتابوں میں ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے لآیات لأولی الالباب. اب اولو الالباب کون ہے مولانا؟ اولو الالباب کی صفت ہے الذین یذکرون اللہ حال کونہم قائمین، یہ قیام قائم کی جمع، کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد رکھتے، وقعودا بیٹھے ہوئے، وقائنین علی جنوبہم پہلو کے بل پر بھی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں خوب غور فکر کرتے ہیں. قائلین یا ربنا، یقولون یا ربنا، کہتے ہیں ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے اس کو لایانی پیدا نہیں کی ہے، آپ نے اس کو لایانی پیدا نہیں کی ہے. سبحانک نسبح سبحانک فقنا عذاب النار، یہ ہو گیا معترض ہے درمیان میں. ان قصرنا، اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی، فقنا عذاب النار، عذاب جہنم سے ہمیں بچا دے. یا ربنا، یہ درمیان میں معترض ہے، استرحام اور ترحم کے لیے آتا ہے. یا ربنا انک من تدخلہ النار، جس کو آپ جہنم کی آگ میں داخل کریں گے، فقد اخزیتہ، وہ یہ ہے کہ رسوا ہو گیا. یاد رکھ لینا اللہ کا قانون یہ ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، نبیوں کو اور ایمان والوں کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. لیکن اگر کوئی ایمان والا جاتا ہے جہنم میں، اگر جاتا ہے اعمال کی کمی کی وجہ سے جاتا ہے، تو وہ اللہ آپ کا بھلا کرے اخزیتہ کے اندر داخل نہیں ہے. وہاں لا یخزی میں وہاں پر ادخال اور دخول دائمی کی نفی ہے، اور یہاں اگر یہاں اس بات جس کا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جو داخل ہو جائے وہ ہوگا. سمجھ میں نہیں آیا؟ مومن کبھی ذلیل نہیں ہوگا، لا یخزی اللہ النبی. لیکن اگر مومن جہنم میں چلا گیا تو قرآن کہتا ہے کہ جس کو تو نے داخل کیا وہ ذلیل ہو گیا. تو یہاں اس بات دخول ہے، ذلت ہے اس کے لیے جو ہمیشہ جہنم میں رہے، اور وہاں نفی ہمیشگی کی. یہاں ہے کہ جو ہمیشہ رہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، ہمیشہ جو رہے گا وہ. اور وہاں مسئلہ یہ ہے کہ جی مومن اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، مومن ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کو اللہ رسوا نہیں کر دے. اس لیے یہاں پر اس کا مطلب، اس کا اصل مصداق کافر ہے. بولو اصل مصداق اس کا کون ہے؟ کافر ہے. دونوں میں کوئی تعارض نہیں. یا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، شرط و جزا ہے. پھر یہ ان کے لیے خبر بنیں گے، یہ جواب ندا ہوگا. وما للکافرین من انصار، کافروں کے لیے، ظالم مشرکین کے لیے، ان الشرک لظلم عظیم، مشرک کے لیے کسی قسم کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے. انصار یہ مبتدا ہے جی، من زائد ہے نفی پر، لظالمین خبر مقدم. یا ربنا اننا سمعنا منادیا، اے اللہ ہم نے منادی کو سنا، آواز دینے والا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ربنا اننا سمعنا منادیا، منادی کو کوئی نہیں سنتا، منادی کی ندا کو سنتے، اس لیے مضاف محذوف ہے. اننا سمعنا نداء منادن، بولو نداء منادن، منادی کی آواز ہم نے سنی، ینادی للایمان، جو ایمان کی طرف دعوت دے کر کے یہ کہتا ہے بان آمنوا بربکم، اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ. یہ ینادی کے ساتھ متعلق ہوگا. بان آمنوا بربکم، ینادی بان آمنوا بربکم، فآمنا، پس ہم نے فوراً ایمان لایا. یا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا، ایک تکفیر ہے اور ایک مغفرت ہے میرے دوستو عزیزو. مغفرت اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اور تکفیر نیکیوں کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کر دینا. نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟
تو تکفیر سیئات کہ نیکیوں سے مٹ جائیں، نیکیاں آپ نے کی ہے، گناہوں کو مٹایا گیا۔ تکفیر کفر سے ہے، کفر کا معنی چھپانا، معنی یکفر اللہ السیئات بالحسنات، اللہ چھپائیں گے، یا یکفر اللہ السیئات بالحسنات، اللہ چھپائیں گے سیئات کو نیکیوں کے ذریعے سے۔ کفر کا اصل معنی چھپانے کو۔ تو اغفر اور کفر دونوں میں فرق یہ ہے، المغفرت فضل منہ، مغفرت اللہ کا فضل ہے اور تکفیر اس کا عدل ہے۔ بولو، مغفرت فضل ہے اور تکفیر کیا ہے؟ تکفیر عدل ہے، سمجھے؟ اس میں تابقاً برابر سرابر نیکیوں سے ان کو یہ ہے کہ چھپا ڈالتے ہیں، اس میں عدل چلتا ہے اور وہ میرے رب کا فضل ہے۔ ہو گیا؟ یہ دونوں میں فرق ہے۔ یا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہ آمنا پر اغفرنا کا عطف ہے، اور آپ کو بتا دیے انشاء کا عطف جبکہ ما قبل ما بعد کے لیے سبب بنے، ایمان سبب ہے مغفرت ذنوب کے لیے، اس لیے یہاں پر عطف کر سکتے، فلا تو گڑ نہ کرو، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ہمیں ابرار کے ساتھ وفات دے دو، ہم مرے ابرار کے ساتھ نہیں، اس کا مطلب ابرار میں ہمیں داخل کر دو، سمجھے؟ وتوفنا والحقنا مع الابرار، ہمیں ابرار کے ساتھ یہ ہے کہ لاحق کر دو، ملا دو۔ یا ربنا وآتنا، ہمیں عطا فرما دے ما وہ ساری نعمتیں وعدتناہ علی رسولک، آپ نے اپنے نبی کی زبانوں پر جن کا وعدہ کیا، علی لسان رسولک، علی السنت رسولک، نبیوں کی زبانوں پر آپ نے جس کا وعدہ کیا، ولا تخزنا یوم القیامہ، رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف میعادک، تیرا ضابطہ یہ ہے کہ تو اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ الف لام مضاف الیہ کا عوض ہے میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو۔ یہ ایمان والوں کی دعا ہو گئی، فاستجاب، فوراً اللہ نے منظور کر لیا، فاتح کی مال وصل کے لیے، فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے قبول کر لیا، منظور کر لیا اس بات کو، بانی استجابہ کے ساتھ متعلق ہوگا، بانی با نکال لگے، بانی لا اضیع عمل عامل کائن منکم، تم میں سے کسی محنت والے کی محنت کو میں ضائع نہیں کر دوں گا، من ذکر او انثی، من ذکر او انثی، یہ منکم سے بدل ہوگا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مذکر ابدال ظاہر من المضمر ہوگا، ابدال ظاہر من المضمر، اور دوسرا یہ کہ من زائدہ ہو، یہ عاملین سے بدل ہو میرے دوستو، پھر ابدال الظاہر من الظاہر، اور پہلی صورت میں ابدال الظاہر من المضمر، چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے سے والد صاحب فرماتے تھے۔ ناراض تو نہیں اب لوگ؟ اللہ نے دعا منظور فرما لی، اور اس طریقہ پر کہ بِأَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ كَائِنٍ مِّنكُمْ، تم میں سے کسی محنت والے کی محنت کو ضائع نہیں کروں گا، ذکر او انثیٰ، چاہے لیڈا ہو یا لیڈی ہو، سمجھے؟ بعضکم من بعض، بعضکم کائن من بعض، یہ عامل کے لیے صفت ہے، وہ عامل یہ کہ بعض سے ایک دوسرے کے جز ہو تم لوگ، یہ انشاءاللہ 5ویں پارے میں آج آپ کے سامنے گا، بعضکم کائن من بعض، بعض کے جز ہو ایک دوسرے سے، مذکر مؤنث، فالذین ہاجروا، اس کے بعد ضابطہ بیان کرے، جملہ استئنافی ہے، الذین ہاجروا وخرجوا من دیارہم، جنہوں نے ہجرت کی گھروں سے ان کو نکالا گیا، وأوذوا فی سبیلی، میرے راستے میں ان کو تکلیف دی گئی، وقاتلوا، وہ لڑتے رہے، وقتلوا، شہید ہو گئے، یہ پورا مبتدا ہو گیا، الذین کے لیے صلہ مبتدا، خبر اس کے لیے یہ کہ یہ واللہ لو کفرنہم، قسم جواب قسم مل کر کے خبر بنیں گے، واللہ لو کفرنہم عنہم سیئاتہم، میں ان کے گناہوں کو یہ کہ بدل دوں گا، چھپا ڈالوں گا، ولادخلنہم جنات، باغات میں داخل کر دوں گا، ایسے باغات تجری من تحتہا الانہار، 4 نہریں جن کے نیچے چلتے ہوں گے، اصیبنہم ثوابا من عند اللہ، اصیبہم ثوابا من عند اللہ، یہ میری طرف سے بدلہ ہوگا، یہ مفعول مطلق ہے اصیبو کے لیے، اصاب یصیب اصابتا، واللہ عنده حسن المآب، بہترین معاوضہ اللہ کے پاس ہے، بہترین ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے، واللہ عنده خبر مقدم، ثابت قائنوں کے ساتھ ہو کر کے خبر مقدم، حسن الثواب مبتدا مؤخر، پھر یہ خبر بنے گا لفظ اللہ کے لیے، واللہ عنده حسن الثواب۔ باقی مسئلہ رہ گیا، برداشت کرو، چند دن ہوگا کہ ان کے مزے دیکھتے رہو، ان کے مزے، سمجھے؟ ان کے مزے دیکھو، لیکن یہ کہ یہ مزے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، دنیا کے مختلف شہروں میں کافروں کا یہ کہ چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ایھا المخاطب، کوئی سا بھی مخاطب یا میرے پیارے، کافروں کو دیکھو جہازوں میں گھوم رہے، پھر رہے، دنیا میں عیاشی کر رہے،
یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. ہوا متاع قلیل، یہ تھوڑے دن کے، یہ کہ اللہ آپ کا بلک چند روزہ، یہ چند روزے یہ کہ فائدے ہے، یہ چند روزہ قسم کے ایک معمولی فائدہ ہے. ہوا متاع قلیل، یہ معمولی فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. وبئس المہاد، جہنم، اور جہنم بہت برا قسم کا بچھونا ہے. مخصوص بضم محذوف ہے. مولانا ہو گیا، مولانا کیا ہو گیا؟ آیا سمجھ میں؟ کیا ہو گیا کہ چند دن آپ وزیر اعظم بنے، چند دن صدر بنے، اس کے بعد سولی پہ آپ کو لٹکایا گیا. اس وزارت کا اور اس صدارت کا کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ نجیب کی طرح طالبان نے اس کو لٹکایا کتے کی طرح چوکوں پر افغانستان کے، وہ لٹکتا رہا. لیاقت علی خان مرحوم کا کیا ہوا؟ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ بھٹو مرحوم کا کیا ہوا؟ ضیاء الحق کے ٹکڑے نظر نہیں آئے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ضیاء الحق کے ٹکڑے بھی نظر نہیں آئے. کہتے کہ فرشتے آگے، انہوں نے کہا مر ربک کا، ضیاء الحق ہنسنے لگا. پھر انہوں نے کہا مر ربک کا من نبی کے مادی نے کہ سمجھے؟ فرشتے نے کہا یہ کیا ہے؟ کس کر کے انہوں نے تھپڑ مارا. آئے سمجھے؟ تھپڑ مارا. اور ایک فرشتے نے مکہ مارا، یہاں پاؤں پہ مارا، ران پہ مارا. دوسرے نے مارا تو پھر بھی ہنس رہے. فرشتوں نے کہا یا اللہ ایسا چیٹر، اس قسم کا چیٹر مردہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا. پاؤں پر پٹائی کرو، ہاتھوں پر پٹائی کرو، وہ ہنس رہا. تو اللہ نے فرمائی وہ اس لیے ہنس رہا ہے کہ یہ پاؤں اور یہ ہاتھ اس کے نہیں ہے، وہ آسمان سے گر پڑا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پتہ نہیں چلتا تھا اس کا پاؤں کون سا کس کا کون. تو اس کے کفن میں جو پاؤں رکھا گیا، جو ہاتھ رکھے گا، یہ امریکی سفیر کے. تو وہ ہنس رہا کہ تھپڑ تو اس کو پڑ رہے، مجھے تو نہیں پڑ رہے. وہ اس بات پر ہنس رہا کہ جو تھپڑ پڑ رہے وہ کس کو پڑ رہے؟ بولو، امریکی سفیر کو پڑھ، وہ بھی تو ساتھ تھے امریکی لوگ، ان کو پڑھ رہے. تو فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ اس کا اپنا کیا ہے؟ فرمایا اس کا صرف منہ ہے، دان تھے. تو فرشتے نے منہ میں مارنا شروع کیا. اس نے کہا کہ ربی اللہ و دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دانتوں میں جب تھپڑ پڑے تو پھر ہو گیا. ایسے میں بولا نا جی. رواہ مسلم، کسی مسلمان نے اس کو نقل کی. مشو سردار با سردار دارس، مجو دینار با دینار نارس، منم بیمار عشق از من گریزن، ہما یاران کی با بیمار مارست. مشو سردار، لیڈر بننے کی کوشش نہ کرو، سردار. اب سر کو کاٹو رہے گا دار، دار کا معنی سولی. جو سردار بنتا ہے آخر اس کا انجام دار ہے. مشو سردار با سردار دارست، مشو سردار با سردار دارست، مجو دینار با دینار نارست. دینار کے پیچھے نہ پڑو. دینار میں دی کو کاٹو گے تو کیا رہے گا؟ نار. جن کے پاس ڈالر ہوتا ہے یا شراب پیتے ہیں یا زنا کرتے وہ سیدھا جہنم میں جائیں گے. دینار میں نار ہے، دی کو کاٹو تو کیا رہے گا؟ نار ہے. مشو سردار با سردار دارست، مجو دینار با دینار نارست، منم بیمار عشق از من گریزن، ہما یاران کی با بیمار مارست. ہم بیمار عشق ہے، اللہ کے عشق کے بیمار ہے. اور بیمار کے اندر بی کو کاٹ دو کیا رہے گا؟ مار. اور ہمارے بلوچی میں کہتے مار سانپ کو کہتے، فارسی میں کہتے کہ ہم تو سانپ ہے. مولویوں کو دیکھ کر کے ان کی ماں مر جاتی ہے. ہماری داڑھیوں کو، ہماری پگڑیوں کو دیکھ کر کے ان کی ماں مر جاتی ہے. ہم تو سانپ ہیں، سمجھے؟ ایئرپورٹوں پہ دیکھ کر لش پش جب مجھے دیکھتے، میں پگڑی پہن کر کے جب شکل بھی میرے ڈراؤنی ہے، سمجھے؟ ڈراؤنی. تو مذاق کرتا ہوں تو، ورنہ اگر میں اپنے اصل شکل میں سبق تو آپ لوگ ڈریں گے. اس لیے آپ کو اللہ آپ کو بھلا کرے مانوس کرنے کے لیے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا فِي صُورَةِ الرَّجُلِ. تاکہ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ لے اللہ تخافو، آپ لوگ نہ ڈرو، ورنہ مسئلہ تو خراب ہو جائے. منم بیمار عشق از من گریزن، ہما یاران کی با بیمار مارست. ز غیر او جز انکار ندارم، ز غیر او جز انکار ندارم، مرا ہر وقت با انکار و کارست. ہمارا کام ہے انکار، انکار لا الہ لا الہ، یہ انکار ہے.
کوئی بھی نہیں، ایک اللہ ایک اللہ. ہمارا کام انکار ہے. انکار میں ان کو کاٹو تو کیا رہے گا؟ کار رہے گا. ارے اسی انکار میں کار ہمارا کام بنتا ہے. اسی انکار میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کام بنتا ہے. سمجھے؟ انکار میں کار ہے لیکن کار میں انکار نہیں ہے. بولو، انکار میں کار ہے لیکن کار میں انکار نہیں. منم بیمار عشق از من گریزند اما یارا کی با انکار کیا ہے؟ زغیر او جز انکار ندارم مرا ہر وقت با انکار و کار است. شبد اغیار محبوب ہما یاران کی با اغیار و یارست. ہم لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے اغیار کا انکار کرتے. اغیار بولو، اغیار. آپ یہ کر دو، اغ کو کاٹو کیا رہے گا؟ تو غیر کا انکار کرو تو یار اللہ تیرا یار بنے گا. سمجھ شریف میں آئے کہ نہیں ہے؟ ہاں ملنگو. ہم ایمانات بکت میں غیب ہوئے بش، ہم ایمانات بکت میں غیب ہوئے بش، ہران کسراں کی با ستار و تارست. کہتے ہیں کہ جس کا تعلق ستار کے ساتھ ہو تو اس کے عیب سارے چھپ جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ستار میں اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ آپ یہ کر دو کہ اپنے تار کو ستار کے ساتھ ملاؤ. بولو، اپنے تار کو، اپنے تعلق کو ستار کے ساتھ ملاؤ تو ستار تمہارے عیبوں کو چھپائے گا. یہ ہو گیا. اب ہم ایمانات بکت میں غیب ہوئے بش، ہم ایمانات بکت میں غیب ہوئے بش، ہران کسراں کی با ستار و تارست. ہران کسراں یہ ہے جی، ہران کسراں کی با ستار و تارست، کہ جس کا ستار کے ساتھ تار لگا ہوا، جڑا ہوا. ہاں ہو گیا. مکن فخر چلاسی بر وصالے، مکن فخر چلاسی بر وصالے، کہ خار ہجر بائی افتخار است. بولو، مکن فخر چلاسی بر وصالے، کہ خار ہجر بائی افتخار است. اے چلاسی افتخار، فخر نہ کرو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے. بزرگ اولیاء اللہ کو دیکھتے ہیں، اس پر فخر نہ کرو، افتخار نہ کرو. اس لیے کہ افتے کو کاٹ دو تو کیا رہے گا؟ خار. اور خار کہتے کانٹے کو. اگر اللہ کے وصال میں مزہ آتا ہے لیکن فراق ہو جائے گا تو کانٹے چبھیں گے تمہیں. مگورات قلب در درہم است، کہ ارباب درہم ہما درہم است. درہم، در کو کاٹو کیا رہے گا؟ ہم رہے گا. پیسے والے سارے ہم پریشان ہیں. سمجھے بولے؟ اس لیے کہ پیسہ ہے. اس لیے دنیا میں ایک ہی مولی منظور خوش ہے، باقی سارے پری. مردوئی کو غریب کو دیکھا ایسے لگتا ہے. سمجھے؟ اس کے جڑے ہوئے بچے پیدا ہو گئے ایسے. میں نے خانق بات بھائی جاڑ کریں اس سے پہلے. قرآن مجید پڑھا ابھی اس کو روٹی نہیں مل رہی. آج کریے عملیات شروع کی اس نے. یہ عملیات شروع کی ہے، سمجھے؟ عملیات سے. اور پھر کچھ لوگ جا کر کے گریجویٹ بنیں گے. سمجھے؟ کیا بنیں گے؟ گریجویٹ بنیں گے. ارے مجھ سے بہترین اذان سیکھ لو جا کر کے. سمجھے؟ اذان سیکھ لو، بس جا کر کے کسی مسجد میں 5 وقت نماز بھی جماعت کے ساتھ ہوگی. اور اللہ کو بھلا کرے ایک ڈش نہیں آئے گا، کئی ڈشیں آئیں. اس گھر سے الگ، اس سے الگ، اس سے الگ. جج بھی 2 ڈشیں کھاتا ہے زیادہ سے زیادہ. یہاں کئی ڈشیں گھروں سے آ جائیں گے. مزے سے دبا کر کے کھا. جس بھی مولوی کو دیکھو سمجھے؟ آج کل ماشاءاللہ علماء ادھر ہے نہیں ہے. وہ اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے دریا سے آگے گئے ہوئے. سمجھے؟ کوئی یورپ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے. سمجھے؟ یہ 3 مہینوں میں تھوڑے سے ذہنی کیا ہے؟ فریش. ہاں یہ آدمی فریش ہے. سمجھے؟ ذہنی ٹینشن ختم ہو جائے. فریش ہونے کے لیے گئے. چلیے گا مولوی صاحب. او ظالمو متاع ہوا متاع قلیل ثم ماوہم جہنم میں ببئس المہاد. لیکن الذین اتقوا، ان کے مقابلے میں جو لوگ متقی ہیں
الذین اتقوا الذین مبتدا بنے گا، الذین اتقوا ربہم جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ مبتدا ہو گیا الذین، لہم جنات انہی کے لیے باغات ہوں گے تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، یہ لہم سے حال بنے گا خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرماتے کہ نزولا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، یہ مولانا مفعول مطلق بنے گا، سمجھ ننزلہم نزولا من عند اللہ، ننزلہم نزولا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ عرب لوگ مہمان کو کہتے نازل، سمجھے، جیسے آسمان سے قرآن آیا انا نزلنا فی لیلۃ القدر، مہمان کو کہتے منزل، سمجھے، مہمان کو کہتے منزل، جہاں ٹھہرتا ہے وہ منزل، مہمان خود نہیں، میزبان کو کہتے منزل، مہمان نازل، جہاں ٹھہرتا ہے وہ منزل۔ جیسے آسمان سے کوئی چیز آتی ہے کتنی خوشی ہوتی ہے، قرآن آیا، آسمانی کتابیں آ گئی، اسی طرح عربوں کے مہمان آ گئے تو سمجھو آسمان سے ایک بڑی نعمت آ گئی ان کے لیے، اس وجہ سے عرب لوگ، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ادھر یہ ہے کہ تم انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اس کو ہم نے تمہارا مہمان بنایا ہے شب قدر میں، اس کو مہمان بنایا ہے تمہارا قرآن کو، تم میزبان بن جاؤ، قرآن تمہارا نازل ہے، وہ مہمان ہے، اور قیامت کے دن میں اللہ میزبان بن جاؤں گا، تم میرے مہمان بن جاؤ گے۔ یہ جی نزولا من غفور الرحیم، اللہ قیامت کے دن میزبان بنے گا، سمجھے۔ میں مولانا بزرگ فلانا بزرگ کے پاس ایک دفعہ اگر ٹھہر گیا جی فلان کے میں حضرت حماد اللہ حالجوی کے ہم مہمان ٹھہرا ہوں، وہ میرا میزبان ہو گیا، ہماری شلوار میں جگہ نہیں ہوتی، شلوار بھی ہمارا تنگ پڑ جاتا ہے کہ جی حضرت حماد اللہ حالجوی نے، حماد اللہ حاج نہیں، عبدالصمد حالجوی دامت برکاتہم العالیہ میرے مہمان بنے، حضرت اقدس عبدالکریم بیر شریف کے پاس چلا گیا، کتنی خوشی ہوتی ہے، سمجھے۔ لیکن جس کا میزبان اللہ بنے اس کا کیا کہنا۔ وما ثبت عند اللہ، خدا کے پاس جو کچھ نعمتیں، یہ مبتدا بنے گا، خیر للابرار، نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد بتاتے ہیں اہل کتاب جن کا ہم نے پوسٹ مارٹم کیا نا، وہ سارے برابر نہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے، یہ خبر مقدم بنے گا، لمن، لام تعلیق آ گیا، یہ من محلاً منصوب ان کا اس میں، کچھ اہل کتاب میں ایسے کہ لمن یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان ہے، وما انزل الیکم، جو تم پر کتاب نازل ہوگی اس پر بھی ہے، وما انزل الیہم، جو ان پر نازل ہو گئی کتاب ان پر بھی ایمان ان کا ہے، خاشعین للہ، اللہ سے ڈر رہے ہوتے، ڈرتے ہیں خالص اللہ سے۔ یہ یومنو کی ضمیر سے حال بنے گا خاشعین، حالانکہ یومنو مفرد ہے لیکن یومنو کو مفرد زمین من کی طرف راجع ہے، اور من لفظاً مفرد ہے، معنوی طور پر جمع ہے، اس لیے خاشعین للہ، یہ یومنو کی ضمیر سے حال ہے، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ بھی حال ہے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کے آیات کے مقابلے میں ثمن قلیل کو اختیار نہیں کرتے، یہ ہو گیا من، یہ بھی حال بنے گا ختم۔ اس کے بعد اولئک لہم، یہی لوگ انہی کے لیے اجرہم عند ربہم، عند ربہم حال بنے گا اجر سے، اجر مبتدا مؤخر، لہم خبر مقدم، پھر یہ خبر بنیں گے اولئک کے لیے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے ان کے لیے بہت اجر ہے، ان اللہ سریع الحساب، ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب کرے گا، اس لیے معاوضہ ان کو جلد ملے گا، تاخیر نہیں ہوگی، کھاتا تم صبر کرو، کھاتا لگائیں گے تمہارے کھاتے میں کیا بنتا ہے، نہیں تاخیر کوئی نہیں ہوگی، ان اللہ سریع الحساب۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو، چونکہ جہاد کا مسئلہ بھی اس صورت کے اندر چلا، ایمان والے صبر کر لینا یہودیوں کی اذیتوں پر، وصابروا، اور استقامت اختیار کرو، لیکن صابروا کا معنی ان کے مقابلے میں، ان کے جمنے کے مقابلے میں جمو، میں نے آپ کو بتایا ایک صبر مطلق ہے، ایک تصبر ہے بتکلف صبر کرنا، اور ایک ہے استبار، صبر کو اپنی جبلت اور اپنی سجیت اور اپنی عادت بنا لینا، صبر کو استبار، وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، یہ استبار، طبیعت بن جائے صبر جس کا، سمجھ رہے ہیں۔ اور دوسرا عرض کیا ہے مصابرہ، وہ یہی ہے مصابر، دشمن کے مقابلے میں صبر کرنا، سمجھے، وہ بھی جمع ہوا، تو بھی جمع ہوا، مفعلت دونوں طرف سے، وہ بھاگے لیکن تو نہ بھاگ، اس لیے ترجمہ اس کا کرو گے استقامت، صبر کو جمے رہو، ورابطو، اور مورچوں کے اندر یہ ہے کہ مورچے سے جڑے رہو، ربط کا معنی جوڑنے کے، مورچے میں جڑے رہو، صابرو، اور استقامت اختیار کرو دشمن کے مقابلے میں، رابطو، مورچے سے جڑے رہو، مورچوں میں رہو، واتقوا اللہ، اور جنگ کے علاوہ عام حالات میں اللہ سے ڈرا کرو، واتقوا اللہ فیما تؤمرون وفیما تنہون، مامورات اور منہیات میں اللہ سے ڈرا کرو، لعلکم تفلحون، یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے، اس لیے کہ لعل کا قائل یہاں پر اللہ ہے، یقیناً تمہیں کامیابی مل جائے گی، ہو گیا معلوم کو، لعلکم تفلحون، سورۃ النساء، آپ کو بتا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔